نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق 7 سماوات طباقا پارہ 29 سورۃ الملک رکوع 1 آیت نمبر 3 تا 8 الذي خلق 7 سماوات طباقا اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے یا تہ بتہ پیدا کیے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک آسمان سے اوپر ایک طویل دراز فاصلے پر دوسرا آسمان ہے، پھر اسی طرح اس سے اوپر تیسرا آسمان ہے، پھر چوتھا آسمان ہے، پھر پانچواں، چھٹا اور پھر 7واں آسمان ہے۔ آسمان کا استحکام دیکھ لیجئے کہ بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے ہے، تہ بتہ ہے، اور فرمایا کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اے دیکھنے والے دیکھ لیجئے کہ اللہ کی اس صنعت اور خلقت میں کوئی خلل نہیں دیکھے گا تو۔ فرجع البصر هل تری من فطور، دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجئے کیا اس میں آپ کو کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ظاہر ہے کہ آیات مذکورہ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا والے آسمان کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ یہ جو نیلا رنگ ہے، کلر ہے، جو فضا میں دکھائی دیتی ہے یہی آسمان ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آسمان اس سے بہت اوپر ہو، اور یہ جو نیلا رنگ کی ہوا ہے، فضا ہے، اور یہ فضا اور ہوا کا جو رنگ ہے جیسا کہ فلاسفہ کہتے ہیں، مگر اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ آسمان انسان کو نظر نہ آئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نیلگون فضا شفاف ہونے کا سبب اصل آسمان کو جو اس سے بہت دور ہے دیکھنے میں مانے بھی نہ ہو، اور اگر کسی دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آسمان کو آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، تو پھر آیات کا حل تری من فطور میں ترا رؤیت سے مراد رؤیت عقلی ہوگی، یعنی غور و فکر ہوگی، جس طرح کے بیان القرآن میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو رؤیت سے مراد رؤیت بصری نہیں ہوگی، رؤیت عقلی ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، مصابیح مصباح کی جمع ہے، یہاں پر مصباح سے مراد وہ ستارے ہیں جو آسمان کے نیچے آسمان کو ستاروں سے مزین کرنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ستارے آسمان کے اندر ہو یا اس کے اوپر لگے ہوئے ہو، بلکہ یہ تزئین اور آرائش اس صورت میں بھی صادق ہے جبکہ ستارے آسمان سے بہت نیچے خلا میں ہوں، جیسا کہ جدید تحقیق کا تقاضا ہے، بلکہ اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے، یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ستاروں کو شیاطین دفع کرنے کے لیے انگارے بنا دینے کا یہ جو مطلب ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ستاروں میں کوئی مادہ آتشین ہو، ان کی طرف چھوڑ دیا جاتا ہو،
ستارے اپنی جگہ پر رہتے ہو، عوام کی نظر میں چونکہ یہ شعلہ ستاروں کی طرح حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے اس کو ستارہ ٹوٹنا کہتے ہیں، اور عربی میں انقضاض الکواکب کہتے ہیں، قضا فی تفسیر قرطبی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیاطین جو آسمانی خبریں چرانے کے لیے چڑھتے ہیں تو وہ کواکب اور ستاروں سے نیچے ہی دفع کر دی جاتی ہے، قذافی علمانی و قرطبی اور دیگر تفاسیر۔ اب یہاں تک مختلف مخلوقات میں غور و فکر کے حوالے سے اللہ کے قدرت کے دلائل ذکر ہوئے۔ اب اگلی آیتوں میں منکرین اور کفار کے عذاب کا ذکر ہے۔ فرمایا والذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، توحید کا انکار کیا ہے، رسالت کا انکار کیا ہے، ایمانیات کا انکار کیا ہے، قرآن کا انکار کیا ہے، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ جب ان کفار کو جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کی ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے آپ، اور اس طرح جوش مارتے ہوں گے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصے کے مارے یہ پٹ جائیں گے۔ اس میں تو یا رب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں میں، ان کفار میں، ان جہنمیوں میں ادراک اور احساس کا وہ غصے کی کیفیت تخلیق کرے کہ مبغضین حق پر ان کو بھی غضب آئے گا۔ اور یا تکاد تمیز من الغیظ جو ہے، اس سے مقصود تمثیل ہے، یعنی جیسے کوئی غصہ سے جوش مارتا ہے، جلال میں آ جاتا ہے، اس طرح وہ شدت اشتعال میں وہ جوش میں آئیں گے۔ اور جب اس میں کافروں کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو وہ محافظ جو ہے، جہنم کا داروغہ جو ہے، ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا تمہارے پاس جس نے تم کو اس عذاب سے ڈرایا ہو، تمہیں خوف آخرت دلایا ہو؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال بطور توبیخ ہوگا، یعنی پیغمبر تو آئے ہیں، اور زمینی حقائق یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا مبیش اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کی رشد و ہدایت، فلاح، صلاح، کامیابی، کامرانی کے لیے بھیجے ہیں۔ اگر یہ لوگ اللہ کے رسولوں کی تعلیمات پر عمل کر لیتے، آخرت کی تیاری کر لیتے، آخرت کے سامان تیار کر لیتے، تو آج ان کا یہ حشر نہ ہوتا، یہ آگ میں نہ جلتے، یہ جہنم میں نہ ڈالے جاتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلایا ہے، اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا ہے، کفر اختیار کیا ہے۔ اس کفر کی بنیاد پر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیے 7 سماوات 7 آسمان طباقا، اوپر نیچے، تہ بتہ، ما ترا تو نہیں دیکھے گا فی خلق الرحمن، رحمان کی تخلیق میں، من تفاوت، کوئی خلل، کوئی نقصان۔ فرجع البصر، پھر دوبارہ آنکھ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حل ترا، کیا تو دیکھتا ہے، من فطور، کوئی شگاف۔ ثم ارجع البصر، پھر نگاہ ڈال دیجئے، کرتین، دوبارہ، ینقلب الیک البصر خاسئا، ینقلب، وہ لوٹ آئیں گے، الیک، آپ کی طرف، البصر، نگاہ، خاسئا، ناکام۔
وہ حسیر اور وہ تکی ہوئی ہوں گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، بے شک ہم نے مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے، السماء الدنیا، آسمان دنیا کو، بمصابیح، چراغوں سے، ستاروں سے، وجعلناها، اور ہم نے بنا دیا ان کو، رجومن، مارنے کے آلے، رجومن مارنے کا آلہ، للشیاطین، شیطانوں کے لیے، وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے، لہم، ان کے لیے، عذاب السعیر، بھڑکتی آگ کا عذاب، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کے لیے، کفروا، جو منکر ہے، بربہم، اپنے رب کے، عذاب جہنم، عذاب ہے دوزخ کا، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی، برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا، جب ان کو ڈالا جائے گا، فیہا، اس جہنم میں، سمعوا، تو وہ سنیں گے، لہا شہیقا، ان کی چیخ ہے، وہی تفور، اور جوش مارتی ہوگی، تکادو، افعال مقاربہ میں سے ہے، قریب ہوگا، تمیز من الغیظ، کہ پٹ جائے غضب سے، غیظ سے، کلما القی فیہا فوج، جب بھی ڈالا جائے، فیہا، اس میں، فوج، کوئی گروہ، سألہم، تو ان سے پوچھیں گے، خزنتہا، اس کے نگران، محافظ اور داروغہ جہنم کا، الم یأتیکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔